السلام علیکم میں تمام دیکھنے والوں کو، میرا نام محمد حمدان خان ہے۔ جو ٹاپک آج میں آپ لوگ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں، اور جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اس میں زکوٰۃ کا تیسرا نمبر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ زکوٰۃ ہے کیا اور یہ کن لوگوں پہ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ ایک مسلمان جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال و دولت ہو تو اس کی سالانہ وہ زکوٰۃ لازم نکالے۔ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا اس مال کا 40واں حصہ وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کریں۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا یا پھر ایسے نیک کاموں میں جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے مقرر کیے ہیں، ان کاموں میں خرچ کریں۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہاں تک کہ سورہ نمل میں تو مسلمانوں کی صفت بتائی ہے یہ کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ مسلمان جو نماز قائم نہیں کر رہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہے وہ سچے پکے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی صفت بتائی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ سورہ حامیم سجدہ میں تو فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے اور ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کے منکر اور کافر ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا، جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بیان فرمایا۔ تو کتنی وعید کی بات ہے کہ قرآن مجید میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ان کے بارے میں کتنی بڑی وعید آئی ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا ثواب بھی بہت زیادہ آیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ دراصل اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی تو دینی ہے۔ اللہ پاک نے اس پہ ڈھیروں اجر و ثواب ہمیں عطا فرمانا ہے، لیکن اللہ پاک اگر ہمیں جو ثواب عطا بھی نہ فرماتے تو ہم کیا کر لیتے، کیونکہ ہم زکوٰۃ دے تو اللہ کے مال میں سے ہی رہے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے پھر بھی اس کا ہمیں بہت اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جو حق ہے اور سچ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت کا اندازہ ہمیں قرآن پاک کی آیات جو میں نے آپ کو بیان کی اس سے لگانا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے پودا اگے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، وہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے واسطے ان کے رب کے پاس بڑا ثواب ہے، اور انہیں قیامت میں کوئی خوف و خطرہ نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں زکوٰۃ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 وعدے فرمائے گئے ہیں۔ وہ 3 وعدے کیا ہیں؟ پہلا فرمایا ایک یہ کہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے سینکڑوں گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو بڑا اجر و ثواب ملے گا اور بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی۔ اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف و خطرہ اور کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ یعنی کتنی زیادہ اہمیت ہے زکوٰۃ دینے والوں کی، اللہ پاک نے کتنے بہترین انعام ان کو عطا فرمائے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زکوٰۃ دینے والوں میں شامل فرمائے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم سب کے دلوں میں بٹھائے۔ اللہ پاک جو غلطی کوتاہی ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔